السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج ہم بات کریں گے میسور کی جنگوں کی، جنہیں عام طور پر اینگلو میسور وارز کہا جاتا ہے۔ یعنی ایک طرف میسور کی طاقت حیدر علی اور ٹیپو سلطان، اور دوسری طرف برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی، مرہٹا، نظام دکن، اور وہ پوری پولیٹیکل گیم جس کے ذریعے انگریزوں نے جنوب ہند میں اپنی پاور مضبوط کی۔ یہ صرف چند بیٹلز کی کہانی نہیں ہے، یہ ایک مکمل پولیٹیکل، ملٹری، ڈپلومیٹک اینڈ کولونیل اسٹریٹجی کی کہانی ہے۔ اس میں ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ انگریز صرف بندوق سے نہیں جیتے، بلکہ لائنز بنا کر، دشمن کو اکیلا کر کے، ٹریٹی کر کے، پھر ٹریٹی توڑ کر، اور آخر میں سبسیڈری الائنس جیسے سسٹم کے ذریعے ہندوستانی ریاستوں کو اپنے کنٹرول میں لیتے گئے۔ سب سے پہلے میسور کو سمجھتے ہیں۔ میسور آج کے کرناٹک علاقے میں ایک اہم ریاست تھی۔ پہلے یہ وجے نگر امپائر کے اثر میں تھی، لیکن وجے نگر کے کمزور ہونے کے بعد میسور آہستہ آہستہ ایک الگ ریجنل پاور کے طور پر ابھرا۔ میسور کی راجدھانی بعد میں سری رنگا پٹنم بنی، جو کاویری ندی کے بیچ ایک جزیرے پر واقع تھی۔ یہ جگہ قدرتی طور پر ڈیفنس کے لیے بہت مضبوط تھی۔ پانی، قلعہ، راستوں کا کنٹرول اور جنوبی ہند کے اہم علاقوں تک رسائی، ان سب نے سری رنگا پٹنم کو بہت اسٹریٹجک بنا دیا۔ میسور میں وڈیار خاندان کی حکومت تھی، لیکن 18ویں صدی کے درمیان تک اصل پاور آہستہ آہستہ فوجی لیڈروں اور وزیروں کے ہاتھ میں جانے لگی۔ اسی ماحول میں ایک بڑا نام سامنے آتا ہے، حیدر علی۔ حیدر علی کسی شاہی خاندان سے نہیں تھے، وہ اپنی قابلیت، ملٹری ٹیلنٹ، بہادری اور سیاسی سمجھ بوجھ سے اوپر آئے۔ شروع میں وہ ایک فوجی کمانڈر تھے، پھر آہستہ آہستہ میسور کی اصل پاور ان کے ہاتھ میں آ گئی۔ بادشاہ نام کا رہ گیا، مگر حکومت کا اصل کنٹرول حیدر علی کے پاس تھا۔ یہ بات بہت اہم ہے، کیونکہ حیدر علی کی کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ 18ویں صدی کا ہندوستان صرف بادشاہوں کی کہانی نہیں تھا، بلکہ ملٹری کمانڈرز، ریجنل پاورز، مرہٹا، نظام، نواب اور ایسٹ انڈیا کمپنی کی پاور پالیٹکس کا دور تھا۔ حیدر علی نے میسور کی فوج کو مضبوط کیا۔ انہوں نے فوج کو ماڈرن ٹریننگ دی، ہتھیار بہتر کیے، توپ خانہ مضبوط کیا، اور فرنچ ماہرین کی مدد سے میسور کی آرمی کو یورپین اسٹائل پر ٹرین کرنے کی کوشش کی۔ اس زمانے میں فرانس اور برطانیہ کے درمیان دنیا بھر میں مقابلہ چل رہا تھا۔ ہندوستان میں بھی یہی مقابلہ نظر آتا ہے۔ جہاں برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی اپنے اثر کو بڑھانا چاہتی تھی، وہاں فرنچ لوگ کبھی کبھی انگریزوں کے مخالف طاقتوں کو سپورٹ کرتے تھے۔ اسی لیے میسور اور فرانس کے تعلقات انگریزوں کے لیے خطرے کی گھنٹی تھے۔ اب ذرا جنوبی ہند کا پولیٹیکل نقشہ سمجھیں۔ ایک طرف میسور تھا، دوسری طرف مرہٹا پاور تھی۔ حیدرآباد کا نظام تھا، ساحل پر برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کا مدراس یعنی آج کا چنئی اہم مرکز تھا۔ فرنچ بھی ماہے اور دوسرے علاقوں میں موجود تھے۔ یعنی یہ پورا علاقہ ایک بڑا پولیٹیکل چیس بورڈ تھا، جہاں ہر طاقت اپنے فائدے کے لیے چال چل رہی تھی۔ انگریزوں کو حیدر علی سے خطرہ تھا، کیونکہ حیدر علی صرف ایک مقامی حکمراں نہیں تھے، بلکہ وہ ایک ماڈرن آرمی بنا رہے تھے، میسور کو بڑھا رہے تھے، اور فرنچ سپورٹ کے ذریعے
برٹش پاور کو چیلنج کر رہے تھے۔ یہیں سے پہلی اینگلو میسور وار شروع ہوتی ہے۔ پہلی جنگ 1767 سے 1769 تک ہوئی، یعنی 2 سال، 1767 67 سے 69 تک۔ اس جنگ میں انگریزوں نے مرہٹا اور نظام کے ساتھ مل کر میسور کو گھیرنے کی کوشش کی۔ انگریزوں کی پالیسی صاف تھی، اگر کوئی ہندوستانی طاقت مضبوط ہو رہی ہے تو اسے اکیلا کرو، اس کے خلاف دوسرے حکمرانوں کو ملا دو اور پھر اسے دبا دو۔ لیکن حیدر علی عام کمانڈر نہیں تھے، انہوں نے بڑی تیزی اور اسٹریٹجی سے جنگ لڑی۔ جنگ میں کبھی ایک طرف فائدہ ہوتا، کبھی دوسری طرف، لیکن پھر حیدر علی نے ایک بڑا قدم اٹھایا، وہ تیزی سے مدراس کے قریب پہنچ گئے۔ مدراس برٹش پاور کا ایک بڑا سینٹر تھا، انگریز پریشان ہو گئے۔ آخر کار 1769 میں، یعنی 1769 میں ٹریٹی آف مدراس ہوئی۔ اس ٹریٹی میں دونوں طرف نے ایک دوسرے کے علاقے واپس کرنے اور ضرورت پڑنے پر ایک دوسرے کی مدد کرنے کی بات کی۔ یہ حیدر علی کے لیے بڑی کامیابی تھی، کیونکہ ایک ہندوستانی طاقت نے برٹش کمپنی کو مجبور کیا کہ وہ اس سے برابری کی ٹریٹی کرے۔ اس سے پہلے آپ جانتے ہیں بکسر وہ جیت چکا تھا اور پلاسی بھی جیت چکا تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ انگریز ٹریٹی کو ہمیشہ اپنے مفاد کے حساب سے دیکھتے تھے۔ جب بعد میں مرہٹوں نے میسور پر حملہ کیا تو انگریزوں نے حیدر علی کی مدد نہیں کی، حالانکہ ٹریٹی آف مدراس کے حساب سے انہیں مدد کرنی چاہیے تھی۔ اس سے حیدر علی کے دل میں انگریزوں کے لیے غصہ اور بد اعتمادی بڑھ گئی۔ یہیں سے دوسری جنگ کی بنیاد پڑتی ہے۔ دوسری اینگلو میسور وار 1780 سے 1784 تک ہوئی، یعنی 1780 to 1784۔ اس وقت عالمی حالات بھی بدل رہے تھے۔ امریکہ کی آزادی کی جنگ چل رہی تھی، برطانیہ اور فرانس ایک دوسرے کے مخالف تھے اور اس کا اثر ہندوستان میں بھی آ رہا تھا۔ انگریزوں نے ماہے پر قبضہ کیا، جو فرنچ کا ایک اہم مرکز تھا اور میسور کے لیے بھی اہم تھا۔ حیدر علی نے اسے اپنی توہین اور خطرہ سمجھا۔ حیدر علی نے انگریزوں کے خلاف بڑا حملہ کیا۔ انہوں نے کرناٹک علاقے میں برٹش پوزیشنز کو سخت نقصان پہنچایا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ انگریزوں کو بہت بڑا جھٹکا لگا، لیکن جنگ لمبی چلی۔ اسی دوران 1782 میں حیدر علی کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ۔ اب ان کے بیٹے ٹیپو سلطان سامنے آتے ہیں۔ ٹیپو سلطان صرف ایک بادشاہ نہیں تھے، بلکہ ایک ماڈرن سوچ رکھنے والے حکمراں تھے۔ وارمی ریفارم، ویپن ٹیکنالوجی، راکٹ، ڈپلومیسی، ٹریڈ اینڈ اینٹی برٹش پالیسی کے لیے مشہور ہیں۔ انہوں نے اپنے والد کی جنگ جاری رکھی۔ آخر کار 1784 میں ٹریٹی آف مینگلور ہوئی۔ ٹریٹی آف مینگلور بہت اہم تھی۔ اس سے پہلے ٹریٹی آف مدراس، یہ ٹریٹی آف مینگلور۔ اس میں دونوں طرف نے ایک دوسرے کے علاقے واپس کیے، قیدی چھوڑے، جنگ ختم کی۔ یہ ٹریٹی میسور کے لیے سائیکولوجیکل وکٹری سمجھی جاتی ہے، کیونکہ برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کو ایک ہندوستانی طاقت کے ساتھ برابری کے سطح پر صلح کرنی پڑی۔ یہ بات انگریزوں کو ہضم نہیں ہوئی۔ اب آتے ہیں ٹیپو سلطان کی پالیسی پر۔ ٹیپو سلطان سمجھتے تھے کہ اگر انگریزوں کو ہندوستان سے روکنا ہے تو صرف دفاع کافی نہیں ہوگا، اس کے لیے ماڈرن آرمی، ماڈرن ویپن، مضبوط ایڈمنسٹریشن اور انٹرنیشنل الائنسز کی ضرورت ہے۔ انہوں نے فرنچ سپورٹ حاصل کرنے کی کوشش کی۔ وہ سلطنت عثمانیہ، افغانستان،
عرب ورلڈ، فرانس اور یہاں تک کہ نیپولین بوناپارٹ سے بھی رابطے کی کوشش کرتے رہے۔ ٹیپو سلطان پر فرنچ ریولوشن کا بھی اثر تھا۔ فرانس میں بادشاہت کے خلاف انقلاب ہوا تھا، آزادی اور برابری کے نعرے اٹھے تھے۔ ٹیپو نے اپنی راجدھانی میں جیکوبن کلب جیسی علامتی چیزوں کی اجازت دی اور ٹری آف لبرٹی یعنی آزادی کا درخت لگانے کی بات بھی ملتی ہے۔ انگریزوں کے لیے یہ سب بات بہت خطرناک تھی، کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ اگر ٹیپو کو فرانس کی مدد مل گئی تو جنوب ہند میں برٹش پاور کو بڑا چیلنج ملے گا۔ ٹیپو سلطان کی ایک اور بڑی چیز تھی میسور راکٹ۔ میسور کے راکٹ اس زمانے میں کافی ایڈوانس سمجھے جاتے تھے۔ ان راکٹوں نے برٹش فوج پر اثر ڈالا۔ بعد میں انگریزوں نے اسی ٹیکنالوجی سے سیکھ کر اپنے راکٹ سسٹم کو بہتر کیا، جیسے چائنا بھی دوسرے سیکھ کے بہتر کر لیتا۔ اب تیسرے اینگلو میسور وار کی طرف آتے ہیں۔ تیسری جنگ 1790 سے 1792 تک ہوئی، 2 سال۔ اس کی فوری وجہ تراونگور کا مسئلہ بنا۔ تراونگور انگریزوں کا دوست تھا۔ ٹیپو سلطان نے تراونگور کے خلاف کارروائی کی، کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ تراونگور میسور کے دشمنوں کو سپورٹ کر رہا ہے اور میسور کے مفادات کے خلاف کام کر رہا ہے۔ انگریزوں نے اس موقع کو استعمال کیا۔ لارڈ کارن والیس، جو امریکہ میں بھی برٹش کمانڈر رہ چکا تھا، اب ہندوستان میں گورنر جنرل تھا۔ اس نے مرہٹا اور نظام کو ساتھ ملایا، یعنی نظام دکن حیدرآباد، یعنی پھر وہی برٹش پالیسی، میسور کو اکیلا کرو، دشمنوں کو ایک پلیٹ فارم پر لاؤ اور چاروں طرف سے دباؤ ڈالو۔ ٹیپو سلطان نے بہادری سے مقابلہ کیا، مگر اس بار الائنس بہت طاقتور تھا۔ میسور پر کئی طرف سے دباؤ آیا۔ آخر کار 1792 میں ٹریٹی آف سری رنگا پٹنم ہوئی۔ اس ٹریٹی میں ٹیپو سلطان کو اپنے علاقے کا بڑا حصہ چھوڑنا پڑا، 3 کروڑ روپے کا جنگی تاوان دینا پڑا، اور جب تک تاوان مکمل ادا نہ ہو ٹیپو سلطان کے 2 بیٹوں کو انگریزوں کے پاس یرغمال رکھنا پڑا۔ یہ تو انسلٹ والی بات ہے۔ یہ واقعہ بہت دردناک تھا۔ ایک باپ کے لیے اس سے بڑی آزمائش کیا ہوگی کہ اپنے بچوں کو سیاسی ضمانت کے طور پر دشمن کے حوالے کرے؟ لیکن ٹیپو سلطان نے ریاست بچانے کے لیے یہ کڑوا فیصلہ قبول کیا۔ یہاں سے میسور کمزور ضرور ہوا، مگر ٹیپو سلطان ٹوٹے نہیں۔ انہوں نے پھر سے فوج کو مضبوط کرنے کی کوشش کی، پھر سے بیرونی رابطے کیے، پھر سے فرانس سے امید لگائی۔ اسی دوران نیپولین مصر پہنچا۔ انگریزوں کو خوف ہوا کہ کہیں نیپولین مشرق کی طرف بڑھ کر ہندوستان میں ٹیپو سلطان سے نہ مل جائے۔ اگر نیپولین اور ٹیپو کا الائنس بن جاتا تو برٹش کمپنی کے لیے بڑا خطرہ پیدا ہو سکتا تھا۔ اسی خوف نے انگریزوں کو زیادہ جارحانہ بنا دیا۔ 1798 میں رچرڈ ویلیزلی ہندوستان کا گورنر جنرل بنا۔ اس کی پالیسی بہت صاف تھی، ہندوستانی ریاستوں کو براہ راست یا بالواسطہ برٹش کنٹرول میں لانا۔ اسی مقصد کے لیے اس نے سبسڈی الائنس سسٹم کو آگے بڑھایا۔ سبسڈی الائنس کا مطلب یہ تھا کہ ہندوستانی حکمراں اپنے علاقے میں برٹش فوج رکھے گا، اس فوج کا خرچ دے گا، اپنی خارجہ پالیسی انگریزوں کی اجازت کے بغیر نہیں چلائے گا، اور کسی دوسری یورپین طاقت سے تعلق نہیں رکھے گا، یعنی نام بادشاہ کا لیکن اصل کنٹرول انگریز کا۔ یہ ایک بہت چالاک سسٹم تھا۔ اس میں انگریز بغیر مکمل جنگ کے ریاستوں کو اپنے کنٹرول میں لے لیتے تھے۔ حکمراں تخت پر بیٹھا رہتا تھا، مگر اس کی آزادی ختم ہو جاتی تھی۔ ٹیپو سلطان نے یہ سبسڈی الائنس ماننے سے انکار کر دیا۔ یہی انگریزوں کو چاہیے تھا۔ انہوں نے ٹیپو کو خطرہ قرار دیا اور آخری جنگ کی تیاری شروع ہوئی۔ چوتھی اینگلو میسور وار 1799 میں ہوئی۔
اس بار انگریز پوری تیاری کے ساتھ آئے۔ رچرڈ ویلیزلی کی پالیسی، اس کے بھائی آرتھر ویلیزلی کی ملٹری رول، مرہٹا نظام کی سپورٹ اور برٹش کمپنی کی طاقت سب میسور کے خلاف جمع ہو گئے۔ آخرکار سری رنگا پٹنم کا محاصرہ ہوا۔ ٹیپو سلطان نے قلعہ نہیں چھوڑا، انہوں نے فرار ہونے کے بجائے لڑ کر مرنے کو ترجیح دی۔ 4 مئی 1799 کو ٹیپو سلطان سری رنگا پٹنم کے قلعے میں لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ یہ صرف ایک بادشاہ کی موت نہیں تھی، بلکہ جنوب ہند میں برٹش مخالف ایک بڑی طاقت کا خاتمہ تھا۔ ٹیپو سلطان کے بعد میسور کو تقسیم کر دیا گیا۔ کچھ علاقے انگریزوں نے لیے، کچھ نظام کو دیے گئے، کچھ مرہٹوں کو فائدہ ملا، اور میسور کو چھوٹا کر کے وڈیار خاندان کے ایک کم عمر حکمراں کو تخت پر بٹھا دیا گیا، مگر اصل پاور برٹش ریزیڈنٹ کے ہاتھ میں تھی۔ میسور ایک پرنسلی اسٹیٹ بن گیا، یعنی نام کی ریاست، مگر برٹش سوورینٹی کے تحت۔ اب یہاں ایک بڑی بات سمجھیں، انگریزوں نے میسور کو صرف جنگ میں نہیں ہرایا، انہوں نے اسے ڈپلومیسی میں بھی ہرایا۔ انہوں نے مرہٹا نظام کو کبھی مکمل طاقتور نہیں ہونے دیا، مگر انہیں میسور کے خلاف استعمال ضرور کیا۔ انہوں نے فرنچ سپورٹ کو خطرہ بتایا، انہوں نے سبسڈی الائنس کے ذریعے ہندوستانی حکمرانوں کی آزادی ختم کی، اور آخر میں جو ریاست سب سے مضبوط مزاحمت کر رہی تھی اسے اکیلا کر کے ختم کر دیا۔ حیدر علی اور ٹیپو سلطان کی خاص بات یہ تھی کہ انہوں نے برٹش کمپنی کو صرف تاجر نہیں سمجھا، وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ کمپنی تجارت کے نام پر سیاست کر رہی ہے، سیاست کے نام پر فوج لا رہی ہے، اور فوج کے ذریعے حکومت قائم کر رہی ہے۔ اسی لیے انہوں نے انگریزوں کو روکنے کی کوشش کی۔ حیدر علی نے میسور کو ملٹری پاور بنایا، ٹیپو سلطان نے اسے ماڈرن اسٹیٹ بنانے کی کوشش کی۔ انہوں نے راکٹ ٹیکنالوجی، ایڈمنسٹریشن، ٹریڈ، ڈپلومیسی اور انٹرنیشنل الائنس پر کام کیا، لیکن ان کے سامنے صرف انگریز نہیں تھے، بلکہ انگریزوں کے ساتھ مرہٹا نظام، اندرونی دباؤ، مالی بوجھ اور عالمی سیاست بھی تھی۔ میسور جنگوں سے ہمیں 3 بڑے سبق ملتے ہیں۔ پہلا سبق یہ کہ کولونیل پاور سے جنگ سے نہیں آتی، بلکہ ڈپلومیسی، ٹریٹی، قرض، الائنس اور اندرونی اختلافات کے استعمال سے آتی ہے۔ دوسرا سبق یہ کہ اگر ہندوستانی طاقتیں آپس میں متحد ہوتی تو ایسٹ انڈیا کمپنی کے لیے اتنی تیزی سے پاور حاصل کرنا آسان نہ ہوتا۔ میسور، مرہٹا نظام اور دوسری ریاستیں ایک دوسرے کو شک کی نظر سے دیکھتی رہیں، اور انگریز اسی کا فائدہ اٹھاتے رہے۔ تیسرا سبق یہ کہ ٹیپو سلطان کی شکست کے باوجود ان کی مزاحمت نے برٹش کمپنی کو دکھا دیا کہ ہندوستان میں ہر ریاست آسانی سے سر چکانے والی نہیں۔ ٹیپو سلطان آج بھی اس لیے یاد کیے جاتے ہیں، انہوں نے برٹش کمپنی کے سامنے جھکنے کے بجائے لڑ کر مرنے کو ترجیح دی۔ اب اگر اس پوری کہانی کو ایک لائن میں سمجھنا ہو تو یوں سمجھیں کہ میسور جنگ صرف میسور اور انگریزوں کی لڑائی نہیں تھی، بلکہ یہ اس بات کی جنگ تھی کہ ہندوستان کا مستقبل کس کے ہاتھ میں ہوگا، مقامی طاقتوں کے ہاتھ میں یا ایسٹ انڈیا کمپنی کے ہاتھ میں۔ حیدر علی نے بنیاد رکھی، ٹیپو سلطان نے مزاحمت کو نئی شکل دی، اور انگریزوں نے ڈپلومیسی، الائنس، ملٹری پاور کے ذریعے آخرکار میسور کو شکست دی۔ سری رنگا پٹنم کا قلعہ گر گیا، ٹیپو سلطان شہید ہو گئے، مگر ان کی کہانی ہندوستان کے اینٹی کولونیل تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہی، کیونکہ کچھ شکستیں ایسی ہوتی ہیں جو تاریخ میں ہار نہیں بلکہ مزاحمت کی علامت بن جاتی ہیں، اور ٹیپو سلطان کی آخری لڑائی بھی ایسی ہی ایک علامت تھی۔ جزاک اللہ۔